जागती आंखों सुनते कानों को नुमान सादिक की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पेश खिदमत है सिलसिला चिश्त के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग और पंजाबी के शायर हज़रत फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की आज हमने मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री पेश करनी है, क्योंकि आज कल उनके उर्स के भी अय्याम हैं। 1 मुहर्रमुल हराम से 10 मुहर्रमुल हराम तक बाकायदा उर्स का आगाज़ हो जाएगा। ये 10 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीब है, जिसमें पहले 5 दिन ख़त्म पढ़ाए जाते हैं और उनके बाद अगले 5 दिन बहश्ती दरवाज़ा खुलता है। तो चूँकि आप रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला चिश्त के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, जिनका बरसग़ीर के जितने भी मुसलमानों को, जितने भी लोगों को इस्लाम फैलाने में सूफ़िया किराम के किरदार है, उनमें हज़रत फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी बहुत ज़्यादा नुमाया है। आप रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब चिश्ती ख़ानदान हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है, और आप ही के शजरा नसब में हज़रत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत फ़ज़ील बिन अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी शुमार किया जाता है। आप रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई तरबियत में आपकी वालदा का किरदार बहुत नुमाया है। सबसे पहले अगर हम इनकी पैदाइश की बात करें तो आप रहमतुल्लाह अलैह 1173 में कोठीवाल में पैदा हुए। की वालदा बहुत साहिब करामत थी। तो आप की अगर इब्तदाई बेसिक बात करें कि आप रहमतुल्लाह अलैह को नमाज पे लगाने में आपकी वालदा का बहुत किरदार है। आप फरमाती थी, बेटा फरीद, तुम नमाज़ पढ़ोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें शक्कर अता करेगा, क्योंकि आपको शक्कर बहुत पसंद थी। तो इस तरह करते थे। हज़रत फ़रीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह नमाज़ पढ़ते थे और आपकी वालदा चुपके से मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती थी, और जैसे ही नमाज से फारग होते मुसल्ला उठाते, नीचे देखते शक्कर की पुड़िया पड़ी होती, उसे खाते। तो इसी तरह एक दिन शक्कर की पुड़िया नहीं रखी गई थी, तो फ़रीदुद्दीन बचपन की उम्र है, बचगाना उम्र है अभी, तो कहते हैं कि वालदा आज अल्लाह ताला ने मुझे शक्कर अता नहीं की। तो आपकी वालदा ने फिर उन्हें शक्कर अता की, शक्कर मतलब खिलाई। तो इसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह सारी रात इबादत में मशगूल रहते थे और 2-2, 3-3 रोज़ा रखते थे। आपके खलीफीन पूछते हैं कि हुजूर आप 2-2, 3-3 दिन रोज़ा रखने की आपकी वजह क्या है? तो आप फरमाते हैं रोज़ा निस्फ राह है, यानी कि मंजिल तक पहुंचने के लिए आधा सफ़र जो है वो रोज़ा तय करवा देता है और बाकी आधा सफ़र बाकी की जितनी भी इबादत हैं वो करवा देती हैं। और आप पे अंदाज़े तबलीग की बात करें तो आपका अंदाज़े तबलीग बिल्कुल इस तरह है जिस तरह एक शेर है ना कि ये वो मैं है जो तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, प्यालों से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है। नज़रों से पिलाने के क्या मकसद? जिस तरह हदीस पाक है, इत्तकू फिरासतुल मोमिन, के मोमिन की फिरासत से डरो, फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, बेशक वो अल्लाह ताला के नूर से देखता है। और इसी नूर से देखने की बदौलत आपने लोगों को जो है दीन का पैगाम फैलाया, इसी नूर वाली आंखों से लोगों को जो है इस्लाम का लोगों तक मैसेज पहुँचाया। तो आप रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तलिफ वाक़यात हमें सुनने को मिलते हैं। ये भी सुना जाता है कि सिखों के बानी गुरु नानक जो हैं वो भी बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह से बहुत ज़्यादा मुतासर थे और यहाँ पर आकर बैठते थे, अपनी हाज़िरी देते थे। वो अलग बात है, उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन इस्लाम में सबसे पहली चीज़ यही मैटर करती है कि उसने इस्लाम कबूल किया, यानी कि अमाल जितने भी मर्ज़ी अच्छे हों वो अल्लाह ताला ने अमाल का हिसाब बाद में, पहले ईमान का हिसाब बाद में अमाल का हिसाब। तो आप रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर वाक़या है कि एक ताजिर गुज़र रहा था, अपने ऊँट वगैरह अपने सामान लदा हुआ था शक्कर से, वो मंडी में बेचने के लिए तिजारत के गर्ज से जा रहा था। तो आप रहमतुल्लाह ने उसे पूछा कि ये क्या लेकर जा रहे हो? तो उसने कहा ये हम नमक लेकर जा रहे हैं। उसने ऐसे कहा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया चलो नमक है तो फिर नमक ही सही। वो मंडी में गया, उसने बोरियाँ खोली, सारी बोरियाँ शक्कर की बजाय नमक में तब्दील हो गई थी। अब वो सर पकड़ के बैठ गया कि ये मेरे साथ क्या हो गई, मैंने तो उन्हें मजाक से कहा था, ऐसे कहा था, तो ये तो सच्ची शक्कर जो है मेरी नमक में तब्दील हो गई है। तो आप दोबारा वो ताजर दोबारा आप रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है और अर्ज़ करता है कि हुज़ूर मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई और ये शक्कर था और नमक बन गया। तो आपने फरमाया ले जाओ इसे, ये शक्कर है तो फिर शक्कर ही होगी। फिर दोबारा मंडी ले गया, खोला कि तो फिर वही शक्कर थी। सुभान अल्लाह। इसी तरह
آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اپنے بچوں کو دم کروانے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے. پیدل سفر ہوتے تھے، پرانے وقتوں کی بات ہے، آج سے تقریباً 800-900 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ عورت لے کر آئی اپنے چھوٹے سے بچے کو، ننھے منھے بچے کو، کہ حضور اس بچے کو دم کر دیں، یہ گڑ بہت کھاتا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے مائی سے آج چلی جا، کل آنا. مائی نے کہا میں بہت سفر کر کے آئی ہوں شیخ، مجھے آج ہی اس بچے کو دم کر دیں. آپ نے فرمایا میں نے جو کہا ہے نا کہ جو کہا ہے اس پر عمل کرو، کل آنا. وہ عورت چلی گئی چپکے سے. صبح آئی دوبارہ. آپ نے اس بچے کو پکڑ کے صرف اتنا کہا بیٹا آج کے بعد گڑ نہیں کھانا، اور فرمایا اس عورت کو کہ آپ لے جاؤ، یہ آئندہ گڑ نہیں کھائے گا. تو اس عورت نے حیرت سے کہا کہ حضور یہ بات کرنی تھی تو آپ اسے کل ہی کہہ دیتے تھے. تو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کل میں نے خود شکر کھائی ہوئی تھی، اگر کل اسے روکتا تو اس نے نہیں رکنا تھا، اسے اثر نہیں ہونا تھا اس بات کا. لیکن آج میں نے شکر نہیں کھائی تو میں اسے روک رہا ہوں، اور آئندہ انشاءاللہ یہ گڑ نہیں کھائے گا. تو یہ بات ہوتی ہے کہ پہلے انسان خود عمل کرتا ہے، بعد میں دوسروں کا عمل کرواتا ہے. ایک بندہ خود اگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ دوسروں کو نماز کا درس دے تو وہ کیسے نماز پڑھے گا، کیسے اس کا عبادت میں جی نہیں کرے گا اگر وہ خود عبادت سے بھاگتا ہوگا. تو عمل کروانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود بعمل ہو. اور حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے گڑ اس دن نہیں کھایا اور اسے روکا، تو وہ اس بچے نے اس کے بعد پھر گڑ نہیں کھایا. تو اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ایک جنگل میں کہیں قیام پذیر تھے، تو آپ کے خادم نے کھانا پکایا، کھانے کے لیے نمک نہیں تھا. تو آپ کا خادم جو ہے وہ ساتھ والی کسی جھونپڑی سے، ساتھ والی کسی دکان سے جو ہے وہ نمک اتارا لے کر آتا ہے. چنے بنے ہوئے تھے، آپ ابھی کھانے ہی لگتے ہیں حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، تو ابھی ہاتھ اس طرح منہ کے قریب ہی لے جاتے ہیں. تو آپ کو ظاہری سی بات ہے فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے کون مومن. تو وہ انہیں اس طرح کی سمیل سی آئی کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ اس کھانے میں کیا ڈالا ہے. انہوں نے کہا کچھ نہیں. آپ نے فرمایا کچھ ادھار کی چیز تو نہیں اس میں ڈالی. انہوں نے کہا جی شیخ نمک نہیں تھا تو میں کسی ساتھ والے سے نمک ادھارا لے کر آیا ہوں. تو آپ نے اسے فوراً تنبیہ کی اور اسے کہا کہ اسے نمک واپس کر کے آؤ اور اس کے جو پیسے اسے ادا کرو. آپ نے انہیں فوراً تنبیہ کی، کیونکہ یہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا زہد تھا، ان کا تقویٰ تھا، اور انہیں اسی بنیاد پہ زہد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ انتہائی زیادہ زہد اور تقویٰ کے حامل. اور آپ ادھار کے سخت خلاف تھے، اور آپ کی معمولات زندگی میں کچھ اس طرح بھی تھا کہ زور کی نماز پڑھ کے باہر آیا کرتے تھے لوگوں میں. تو سینکڑوں لوگ آپ کے پاس حاضر ہوتے، اپنے اپنے مسائل عرض کرتے، اور ان کا حضور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ان کا حل بتاتے، وظائف بتاتے، اور ان کے لیے دعا خیر کرتے. تو اکثر اسی کام میں کیا ہوتا ہے، یہ مخلوق کی دل جوئی ہوتی ہے. کوئی کہے نا کہ میں عبادت ساری رات کرتا رہوں اور روزے رکھتا رہوں، لیکن میرا مخلوق سے کٹ کر کے رہوں، اس سے جو ہے ڈسکنیکٹ ہو کے رہوں تو میرا کام بن جائے گا. لیکن اس طرح بھی نہیں. مخلوق کی دل جوئی اولیاء کرام کی پہلا جو وصف تھا وہ یہی تھا کہ خدمت خلق، مخلوق کی دل جوئی. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اسی کام میں لوگوں کے معاملات سلجھانے میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا تھا نصف رات گزر جاتی تھی. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفین آپ سے کہتے تھے کہ حضور آپ اس طرح لوگوں کو ایک ٹائم فکس کر دیں کہ مغرب سے پہلے جس نے آنا ہے آ جائے. آپ نے فرمایا نہیں، اگر جس دن مجھے یہ احساس ہو کہ کوئی شخص یا کوئی آدمی مجھ سے ملے بغیر، اس کا کام ہوئے بغیر وہ رہ گیا، تو مجھے عبادت میں جی نہیں لگتا، مجھے عبادت میں جو ہے چین ہی نہیں آتا. اس طرح بیت المقدس میں ایک آج بھی جگہ موجود ہے، زاویہ فرید الدین ہندی کے نام سے، جہاں آپ چلہ کشی کیا کرتے تھے، جہاں آپ چلہ کاٹا کرتے تھے. اور آپ کے مجاہدے بہت زیادہ کٹھن مراحل میں ہیں، مطلب کہ انتہائی کٹھن مراحل میں خود کو رکھنا اور اپنے نفس کو جھنجھوڑنا، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کرنا، مطلب کہ بہت ہی سخت مجاہدوں میں سے آپ گزرے ہوئے ہیں، چلہ کشی میں گزرے ہوئے ہیں، چلہ کشی آپ نے کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ غزنوی میں آپ کے ایک شیخ کے ہاں آپ کو ایک پڑاؤ کا موقع ملا، اور وہ شیخ کا یہ حال یہ تھا کہ وہ ہر رات جو ہے 100 نفل پڑھا کرتا تھا. اور جن دنوں میں آپ کو ان کے ہاں ٹھہرنے کا موقع ملا تو ان کی طبیعت خراب تھی. یوں تھا کہ ہر 2 نفل کے بعد ان کو تازہ وضو کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے معمول سے باز نہیں آئے، مطلب اپنے معمول پہ قائم رہے.
تو یہ ہوتا ہے جس طرح حدیث پاک میں بھی ہے، عمل تھوڑا ہو لیکن مستقل ہو۔ صوفیاء کرام کا یہ طرز زندگی رہا ہے کہ وہ جو ایک معمول اپنے عبادات کا اپنے خدمت خلق کے لیے مختص کرتے تھے اس پہ پورا اترتے تھے۔ یہ نہیں کہ ایک دن کر لیا، 2 دن چھوڑ دیا، 2 دن کر لیا، 4 دن چھوڑ دیا۔ اس طرح وہ مستقل کنسیکوینس کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اسے طے پایا کرتے تھے، اسے پایا تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ اور اسی طرح ایک وجودن کا جو ہے، یعنی کہ وجودن پاک پتن شریف کا پرانا نام ہے، اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے اس کا نام پاک پتن ٹھہرا۔ آپ نے اس کا لقب دیا پاک پتن۔ تو وجودن کا ایک جو ہے عامل آیا آپ کے پاس اور کہتا ہے کہ میرا افسر جو ہے، وہ ایک ملازم تھا، کہتا ہے میرا افسر جو ہے مجھ پر سختی کرتا ہے، مجھ پہ ظلم کرتا ہے، تو آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کر دوں گا، جاؤ۔ تو وہ اگلے دن آتا ہے، کچھ دن بعد آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور اب تو اس نے ظلم مجھ پر زیادہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا تو اس وقت کو یاد کر، تیرے کے پاس جب ایک شخص آیا تھا سفارش کے لیے تو نے اس کی سفارش نہیں مانی تھی اور اسے بھگا دیا تھا۔ تو وہ فوراً سے یاد آیا کہ میں نے یہ واقعی کیا تھا اور میں نے غلط کیا تھا، تو وہ معافی مانگتے ہیں کہ حضور اب غلطی ہوگی مجھ سے، آئندہ نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ ہے حضور اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور آئندہ پھر اس کا جو ہے افسر جو ہے وہ اس پہ ظلم کم کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ڈو گڈ ہیو گڈ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو اسی طرح آپ کی معرفت کا یہ عالم تھا کہ آپ کو 30 برس کی عمر میں تمام روحانی فیض و برکات حاصل ہو گئی تھی، اور آپ کے مرشد جن سے آپ نے روحانی تعلیمات حاصل کی، جن سے آپ نے درس دین حاصل کیا، شیخ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے پیر مرشد حضرت نظام الدین چشتی اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ حضرت نظام الدین اولیاء خواجہ بختیار کاکی کو فرمایا کرتے تھے کہ تم کو ایسے شہباز کو لے آئے ہو جس کا سدرۃ المنتہا سے نیچے قیام ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح جب آپ کے وصال کا وقت ہوا تو آپ نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، تو پھر مریدین کے ساتھ سے پوچھتے ہیں کیا میں نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا جی پڑھی۔ انہوں نے کہا نہیں میں پھر پڑھوں گا۔ پھر نماز پڑھی، پھر پوچھا، انہوں نے کہا پڑھی ہے، پھر پڑھی، تیسری دفعہ نماز پڑھی تو سجدے کی حالت میں پردہ فرما کے، اور 1265 عیسوی میں پاک پتن شریف میں آپ کا وصال ہوا۔ تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک اتنا ہی تھا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔